اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum my dear students of class 8th. Hope you all will be fine, and I always like to pray Almighty to protect all of us from this ongoing natural disaster of COVID-19. Dear students, today I have selected a topic for you, that is the doctrine of lapse. یعنی آج میں نے آپ کے لیے اسی چیپٹر جو کہ ہم ڈسکس کرتے آ رہے ہیں جس کا نام تھا رولنگ کنٹری سائڈ، اسی میں سے ایک ٹاپک لیا ہے جس کا نام ڈاکٹرن آف لیپس ہے. آج ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. تو بچوں، ہم نے یہ سیکھا کہ کیسے ایسٹ انڈیا کمپنی نے بہت سارے فرمان جاری کیے، بہت سارے نیو ریفارمز کیے، چاہے ایڈمنسٹریٹو سیکشن ہو، چاہے اکنامک سیکٹر ہو، چاہے پولیٹیکل سیکٹر ہو، یا چاہے انیکزیشن ہو. ان سب چیزوں میں انہوں نے بہت ساری ایسی پالیسیز لائی جو ان کے ہت میں تھی اور یہاں کے لوگوں کے خلاف تھی، جس کی وجہ سے ان کو بہت ساری چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. تو اسی طرح سے ایک اور ڈاکٹرائن، ایک اور آئیڈیالوجی جس کو لارڈ ڈلہوزی نے 1848 سے لے کر 1856 عیسوی میں دیا، جو کہ ان کی فائنل ویو آف انیکزیشن تھی. اس ڈاکٹرن آف لیپس میں انہوں نے کیا کیا، کیا دکھایا، کیا کرنا چاہتے تھے، اس ڈاکٹرین کیا تھا، آج ہم اسی کے بارے میں پڑھیں گے. تو بچوں، لیٹ اسٹارٹ. The final wave of annexation occurred under Lord Dalhousie, who was the Governor General from 1848 to 1856. یہ جو ڈاکٹرین آف لیپس تھا، یہ انہوں نے لاسٹ انیکزیشن کے لیے، یہ فائنل ویو تھی جو لارڈ ڈلہوزی نے دی 1848 عیسوی میں. اس ڈاکٹرین کے ذریعے سے وہ کیا کرنا چاہتا تھا؟ He devised a policy that came to be known as the doctrine of lapse، جو کہ میں نے آپ کو کہا کہ اس نے ایک پالیسی مرتب کی جس کا نام اس نے رکھا ڈاکٹرین آف لیپس. Through this doctrine, it was declared that if an Indian ruler died without a male heir, his kingdom would lapse, then it becomes the پارٹ آف دا کمپنی ٹیریٹری. اس ڈاکٹرین کے مادھیم سے، اس ڈاکٹرین کے ذریعے، اس آئیڈیالوجی کے ذریعے سے انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا کہ اگر کسی جگہ کوئی کنگ مرتا ہے یا کوئی بادشاہ گزر جاتا ہے، اگر اس کا کوئی میل سکسیسر نہ ہوگا، یعنی اگر اس کا بیٹا نہ ہوگا، تو اس کا جو کنگڈم ہے وہ لیپس رہے گا. یعنی اب اگر بیٹی ہوگی تو اس کو وہ تھرون نہیں دیا جائے گا، اس کنگڈم کو ڈائریکٹلی کس کا پارٹ بنایا جائے گا؟ کمپنی کی ٹیریٹری بنایا جائے گا. یعنی اب جو بادشاہ مر جائے گا، اگر اس کا کوئی میل سکسیسر نہیں ہوگا تو اس کا کنگڈم جو ہے وہ اب کمپنی کی ٹیریٹری بن جائے گا. One kingdom by another was annexed simply by applying this doctrine. تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے اسی طریقے سے بہت سارے ایسے کنگڈم تھے جن پر انہوں نے یہی ڈاکٹرین امپلیمنٹ کیا اور ان کو اپنے حد اختیار میں لایا. فار ایگزامپل، یہاں پر میں نے بہت سارے کنگڈمز کا نام، جو کہ ریجنل کنگڈمز تھے، ان کے نام لکھے ہیں، کب کیسے انہوں نے اس ڈاکٹرین کے ذریعے سے ان کو اپنے حد اختیار میں لایا. یہاں پر ایک کنگڈم ہے ستارہ. 1848 میں اس کنگڈم کا کنگ گزر گیا، تو اس کو میل سکسیسر نہ ہونے کی وجہ سے اس کنگڈم کو انہوں نے اپنے حد اختیار میں لیا. اور پھر ہے سنبل پور. 1850 میں انہوں نے سنبل پور کا کنگڈم ہے، اس کو اپنے حد اختیار میں لیا. اس کے بعد ہے ادے پور. 1852 میں اس ادے پور کو بھی انہوں نے اسی ڈاکٹرین کے ذریعے سے اپنی کمپنی کی ٹیریٹری بنایا. اسی طرح سے ناگپور ہے، جو کہ اس وقت مہاراشٹرا میں ایک جگہ ہے، وہاں پر 1853 اس ناگپور کو بھی انہوں نے اپنے حد اختیار میں
لیا، اور اس کے بعد لاسٹ میں جو انہوں نے اس ڈاکٹرن کے ذریعے سے اس کنگڈم کو اپنے حد اختیار میں لیا، اس کا نام تھا جھانسی۔ 1854 میں اس کنگڈم کو انہوں نے اپنے حد اختیار میں لیا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ فائنلی ان 1856 دا کمپنی آلسو ٹک اوور اودھ۔ لاسٹ میں انہوں نے 1856 میں 1856 میں کمپنی نے اودھ کو اپنے ٹیک اوور کیا، اسی فلاسفی کے ذریعے سے جو کہ انہوں نے ڈاکٹرن آف لیپس کے نام سے آئیڈیالوجی دی تھی۔ دس واز دا فیکٹ۔ یہی ایک اسی دوران اسی قصے میں وین دا پیپل آف اودھ joined the great revolt that broke out in 1857۔ اسی جب انہوں نے اودھ کو ٹک اوور کیا، اودھ کو ٹک اوور کرنے کے بعد کیا ہوا کہ ایک مسئلہ پیش آیا ان کے لیے کہ اودھ کا جو نواب تھا اس نے لوگوں کے ساتھ مل کر ایک ایسی سٹرگل کو سر انجام دیا جس سٹرگل کو ہندوستان کی پہلی جنگ عظیم کہا جاتا ہے، یعنی ریولٹ آف 1857۔ جو جنگ بغاوت تھی، ہندوستان کی سب سے بڑی جنگ بغاوت جو ہندوستان میں ہوئی، وہ تھی ریولٹ آف 1857، جو کہ اودھ کو ٹک اوور کرنے کے بعد پیش انگریزوں کے خلاف ہوئی، اور اس کی شروعات اسی اودھ ریجنل کنگڈم سے ہوئی۔ تو بچوں آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو، ہیو اے نائس ڈے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس چھوٹی سی کلاس میں جو میں نے آپ کو سکھایا کہ ڈاکٹرن آف لیپس کے ذریعے سے انگریزوں نے کیا کیا، بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ یعنی جو ڈاکٹرن آف لیپس ہے وہ ایک آئیڈیالوجی ہے جو کہ لارڈ ڈلہوزی نے دی 1848 میں۔ اس ڈاکٹرن کے، اس آئیڈیالوجی، اس فلاسفی کے ذریعے سے اس نے کیا فرمان دیا کہ اگر کسی جگہ کوئی بادشاہ، کسی ریجنل کنگڈم میں کوئی بادشاہ مر جاتا ہے، اگر کوئی اس کا میل سکسیسر نہ ہوگا تو اس کا کنگڈم اس فلاسفی کے، اس آئیڈیالوجی کے ذریعے سے کمپنی کی ٹیریٹری بن جائے گا۔ اور انہوں نے اس فلاسفی کے ذریعے سے بہت سارے چھوٹے چھوٹے کنگڈمز کو اپنے حد اختیار میں لیا، لیکن لاسٹ میں جب انہوں نے اودھ کو ٹک اوور کیا اس وقت ایک بہت بڑی جنگ کا سامنا ان کو کرنا پڑا، جس کو ہم پہلی جنگ، اردو میں پہلی جنگ عظیم، پہلی بغاوت ہندوستان کی کہتے ہیں، یا جس انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ریولٹ آف 1857، جو کہ مشہور جنگ ہے، جو کہ ہندوستانیوں نے، چاہے اس میں مسلمان تھے، ہندو تھے، جو بھی لوگ تھے، سب نے مل کر لڑا اور انگریزوں کے خلاف بغاوت کی۔ تو بچوں آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو، ہیو اے نائس ڈے۔